یہ بڑی خوبصورت بڑی حسین مسجد ہے، اور یہ انفیکٹ جو رولر آف شارجہ ہیں جی انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، اور اس پر بے دریغ پیسہ لگا. ایک ایک چیز اس کی میں بلکہ مشورہ دوں گا اپنے کیمرہ مین کو کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے آرٹیفیکٹس ہیں جیسے لکڑی کے، گولڈ پلیٹڈ میٹل کے، لوہے کے، ووڈ کی چیزیں، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سب کے سب نادر نمونہ ہے آرٹ کا. جی یہ باقاعدہ آرٹ ہے. ایسا ہی. آپ نے وہ نور مسجد بھی دیکھی ہے؟ ہاں، وہ نور مسجد اس کا منیچر لگتی ہے. نور مسجد از اے ویری بیوٹیفل ماسک. چھوٹی ہے لیکن خوبصورت، ویری کیوٹ. اس کو کیوٹ ماسک آف دا مسلم ورلڈ کہا جا سکتا ہے، دا کیوٹسٹ ماسک. اور وہ جو سمندر کا کنارہ ہے نا، اس کا ایڈوانٹیج اس کو حاصل ہے. ہاں، اس سے زیادہ اس کی بیوٹی. وہ جو آئی لینڈ ہے، مریم آئی لینڈ ہے، نور آئی لینڈ. وہ نور آئی لینڈ. نور آئی لینڈ. سر چھوٹے چھوٹے قرآن پاک رکھنے واسطے نا چھوٹے چھوٹے جروکے بنائے ہیں. ہاں جی، ہاں جی، وہ بڑے خوبصورت جو ہے. یعنی کہ اس کو اس طرح سمجھے نا کہ وہ اس کو اسٹریٹ بھی بنا سکتے تھے، لیکن کوئی بھی کونا اس کا چھوڑا نہیں گیا کہ ایسے کہ جو اپنی مثال آپ محراب کے طور پہ بہت پیاری جی، بہت حسین ہے. اب اس پہ ایک صاحب تھوڑے سے حیران ہو رہے تھے کہ حاضری بہت کم ہوتی ہے نماز کے وقت، لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو یہ فیوچرسٹک ہے، جی یہ شہر سے باہر ہے، کل کو یہ شہر کا وسط ہوگی، ایسا ہی. اس وقت مینی فولڈ ہو جائے گی. آلریڈی کافی سارے ولاز وغیرہ بن رہے ہیں. دوسرا، اس کی رونق آپ نے اب دیکھنی ہو نا تو جمعے کے روز دیکھا کریں. جمعہ کو یہ فل ہوتی ہے، اور عیدین کی نمازیں جو ہیں اس میں بالکل فل جیم پیک ہوتا ہے. بلکہ رمضان میں افطاری کے وقت جمعۃ الوداع، جی بالکل سبحان اللہ، وہ ایسا ہی. دیدنی ہوتا ہے منظر، اور افطاری کا وقت یہ باہر تک پورا فل ہوتا ہے. یہ فل ہوتا ہے، جیسے حرمین شریفین میں آپ ایسا کو ہی. ملتا ہے نا. اچھا جی، اس کا افتتاح کب ہوا تھا؟ 10 مئی 2019 کو اس کا افتتاح ہوا تھا، اچھا. اور شارجہ کے جو حاکم ہیں انہوں نے اپنے دست مبارک سے اس کا افتتاح جو ہے وہ کیا تھا. اور اس دن کافی رش تھا، بہت سارے لوگ تھے، اور بڑی دور دور سے یہ جو ہے نا ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر لوگ آتے ہیں. اور جیسے نور مسجد کا تذکرہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ نور مسجد تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیوٹسٹ ماسک ان دا ورلڈ ہے. یس، اس سے زیادہ کیوٹ، ایسا ہی. اور اتنی بھی وہ چھوٹی نہیں ہے، اتنی نہیں، لیکن ان مساجد کو دیکھ کے وہ بہت چھوٹی لگتی ہے. اچھا، یہ کس حد تک درست ہے کہ اس کا ماڈل، اس کی شکل و شباہت آئیڈینٹیکل ہے. سینٹرل ایشیا میں ایک مسجد ہے، کس جگہ پہ؟ چچنی میں. چچنیا میں. یہ کہتے ہیں کہ ایک چچنیا میں، ملتی گروزنی میں، جلتی ہے. بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. گروزنی میں ایک مسجد ہے اس سے ملتی جلتی جس سے پھر دوسرا یہ کہ بلو ماسک کے ساتھ بھی تھوڑا سا جی بالکل مشابہت ہے ایسا ہی. استنبول والی. اور لطف آ جاتا ہے ویسے ایسی مقامات پہ آ کر نا، کہ جو محض مسجد نہیں لگتی، اس سے ایک سٹیپ اوپر چلی جاتی ہے ایسا ہی. کہ مسجد کا بھی حق ادا ہو. آپ جیسے دیکھیں کہ ابھی نماز ادا کی ہے تو ابھی سے وہ مسجد دوبارہ سے پھر صفائی کی جا رہی ہے، جی جی. اور باہر ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا گیا کیونکہ یہاں پر گرمی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. اور
फुल लाइट करते हैं। अच्छा, ये मेन रोड यहाँ तक जो आती मलिहा रोड है? मलिहा रोड है। हाँ। ये ऊपर का जो एरिया है ये सारा औरतों के लिए बनाया गया है। इसके 2 दरवाजे हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। वुज़ू एरिया भी अलग है औरतों के लिए। नीचे बेसमेंट पार्किंग है बड़ी वसी। अभी अहमद भाई ने तो बेसमेंट में गाड़ी खड़ी की है। जी बिल्कुल। और वुज़ू एरिया बाहर ओपन भी है, काफ़ी एरिया बेसमेंट में भी है और काफ़ी वसी इंतजामात किए गए हैं। वैसे हमारे विला से ये तकरीबन मैं समझता हूँ 30 मिनट्स तकरीबन ऑलमोस्ट, जिसमें ट्रैफिक शामिल है। जी। जुमे के रोज़ ट्रैफिक कम होता है, ना होने के मुताबिक। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको पता चल सकता है जुमे का टाइम क्या है? यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे 12:30 12:30 12:30। आप 12:15 तक पहुँच जाएं। एक जुमा हमें यहाँ पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह। आपने आज तक जितनी मसाजिद देखी हैं, आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार। लेकिन जो मस्जिद नबवी है, जाहिर है, जो अपना काबा है, बेशक उनकी तो बात ही और है। ऐसा ही है, खाना काबा, ऐसा ही। खाना काबा के सामने बैठ के वो एक फीलिंग है जिसको मैं नहीं समझता कि बासानी एक्सप्रेस किया जा वो सकता। कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, मैं आज तक नहीं कर सकता। ऐसा ही। मुझे बड़ा नाज है अपने एक्सप्रेशन पे, और ये मैं आज तक जहाँ express जाके नहीं कर अल्फाज ख़त्म हो जाए, ऐसा ही। सकता। वो फील है, ऐसा वो फील अगर आपको नसीब हो तभी आप समझ सकते हैं, वरना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। बेशक। बाकी ये जो एक चीज़ है कि जमालियात की हद तक, एस्थेटिक्स की हद तक बहुत शानदार काम हुआ है, खूबसूरत लगता है। इंसानी नेचर है, ऐसी चीज़ों को पसंद करती है। लेकिन इसके अंदर जो हिकमत पोशीदा ना ऐसी जगहें बनाने में, वो ये कि जब लोग आएँ तो वो बहुत अच्छा फील करें, ऐसे ही। उन्हें ये एहसास हो कि वो एक ग्रैंड जगह पर आ रहे हैं। हर एक को ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह के घर जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे पता है ना कि अल्लाह का घर है, वो एक टूटी हुई छोटी सी खस्ता हाल मस्जिद में भी जाएगा ना तो उसे पता है कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ। वो इन चीज़ों से मावराई सोच रखता है। लेकिन जिनकी सोच अभी इर्तकाई अमल से गुजर रही है, वो यहाँ आते हैं तो कहते हैं भाई क्या बात है। सुभान। तो एक मस्जिद थी, वो पहले कलीसा थी, फिर मस्जिद हुई, फिर कलीसा बन गई। वो ख्याल आता है उसका मस्जिद करतबा का। जी जी। वो भी एक बड़ी, वो अब तो वो चर्च है कार्डोबा का, तो बहुत ग्रैंड है, बहुत ग्रैंड। बाबू भाई, आपने तो यहाँ नमाज फजर भी अदा की थी। अभी एक दिन जोर भी पड़ी, एक दिन फजर भी पड़ी, माशाल्लाह बड़ा सुकून मिला। और मेरा भी देखने का पहली बार एक्सपीरियंस ही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िया साहब किन्ने के रकबे च हैगी मस्जिद? ये इस मस्जिद के बारे में ये एक आम तासुर ये कायम किया गया यहाँ पर कि ये शेख जायद से बड़ी मस्जिद, नो शेख जायद मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद। ये इस इमारात की, इस एमिरेट की सबसे बड़ी है। शारजा की। शारजा, एमिरेट ऑफ शारजा की सबसे बड़ी। शारजा की सबसे बड़ी है, लेकिन शेख जायद से बड़ी नहीं होती। जी जी जी। बल्कि इससे पहले आई थिंक फैसल मॉस्क वाज द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट वन। Yes. फैसल मॉस्क के बाद अब ये। आइए। इसका आप शाम का मंजर देखें, माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटी। अभी जब सूरज नीचे जाएगा ना लाइट तो सिल्हूट शॉट बड़ा खूबसूरत होगा, नारंगी बैकड्रॉप होगा इसका और उस पर बहुत खूबसूरत शॉट मिलेगा आपको। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी बबन मियाँ, कैसा लगा तो शारजा मस्जिद देख के? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी वहाँ पे जाते हैं। थैंक्स टू ज़िया भाई, ज़िया साहब की क्या बात है भाई, है ना? सुभान अल्लाह ज़िया भाई। आप सबका शुक्रिया कि आज आपने और मेरे बोलो। बर्थडे वाले दिन आज आपने शारजा मस्जिद को विजिट किया। और राती मैंने ख्वाब आई सच्ची मुझे की? बॉस दी बर्थडे वे ते मस्जिद हो रही वाह ते नमाजी क्लैप कर रहे ने ते मैं कह रहा यार नमाजी क्लैप कर रहे ने। बबू, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। वाह बबू वाह, ਕੇਕ ਮੈਂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ। खैर है बबू। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। नहीं, वैसे अगर मस्जिद में बर्थडे है ਹਾਂਜੀ तो
تو اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو ہے سکتا نا. ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہاں سے بائی روڈ مسجد نبوی کے لیے لے کے جائے. یہ دعا آمین آمین. ہم ساری ٹیم جائیں. یہ تو 24 گھنٹے دعا ہے. بالکل. خانہ کعبہ کے لیے بھی لے کر. لاسٹ ٹائم کب گئے تھے آپ؟ میں 15 میں گیا تھا. کون سا منتھ؟ It was probably Ramadan. I started my 15 in Haram. ربیع الاول تھا نا جب اسٹارٹ ہوا. پاکستان تو ایک منگتیاں کا جہاز بھی پڑیا انہوں نے پچھلے دنوں. ابھی ریسنٹلی جو ملتان میں پکڑے گئے 16 آپ کو پتہ ہے لوگ ایز عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن وہ ایک بیگر مافیا تھا جو کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے بھیک مانگنی تھی. وہاں سے پورا جہاز بھیجا ہے انہوں نے بھرا ہوا. نہیں ابھی تو جانے سے پہلے ہی ملتان میں پکڑے گئے. وہ بھی پکڑے گئے, اور جب یہ لینڈ کیے ہیں نا وہ بیگر مافیا والے, تو وہاں پر فساد برپا ہو گیا کہ پاگل کے پتر یہ وہاں پر ریمیٹنسز بھیج رہے تھے, تم نے انہیں کیوں پکڑا؟ یہ فورن ایکسچینج بھیج رہے تھے. چلو چاہے مانگ کے, یعنی آپ کا پرائم منسٹر جو کچھ کرتا رہا ہے وہی کچھ یہ کر رہے ہیں بیچارے, تو ایسی کیا بات ہے. کتنی شرم آتی ہے کہ آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں نا جب حرم کے گرد, اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں. جی جی جی. مطلب اور ان کو پتہ ہے کہ آپ اگر اس طواف کے وقت دوران لوگ طواف کے دوران 2-3 جیب تراش بھی پکڑے گئے. یار پاستر بھائی اور آپ سنائیں, اللہ کا شکر فیصلہ. آپ نے کبھی وہاں جا کے مانگا؟ یہ ہمیں خیر کی دعا مانگتے ہیں. اللہ سے مانگتے ہیں, وہی اللہ سے ہی مانگتے ہیں. اللہ سے ہی مانگتے ہیں, اور اللہ وسائل دیتا ہے. اللہ نے دینا, وہ سعودیہ پیوٹن بیٹھا ہے وہ بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں, بس بے توکلے ہو جاتے ہیں. صحیح. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی پہلی نظر پڑتی ہے اور آپ اس وقت جتنی دعائیں پلک جھپکے بغیر, وہ اس عالم میں آپ کو یاد ہی کچھ نہیں رہتا. آپ مطلب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے مستجاب دعا کر دے. اوئے. پہلی دعا یہ ہونی چاہیے. یہ ایک کر لو نا تو اس سے بڑا کاروبار, اس سے بڑی انویسٹمنٹ کوئی نہیں. ایک کا موقع ہے کہ آپ جب گزرتے جائیں معبود کو مت دیکھیں, بہت قریب پہنچ جائیں, مطاف میں جگہ مل جائے تو سبحان اللہ. تو جب یوں نظر پڑے اس پر, اس کو دیکھیں, تو اگر آپ میں کچھ سکت ہو بول تو آپ نہیں کچھ ششدر نہیں رہ جائیں. اس کو دیکھ کے نا آپ پہ ایک دہشت اور رقت طاری ہو جائے. جلال ہی اتنا ہے. جب آپ کے اوسان ٹھیک ہوں, جب آپ کا ایکولیبریم ٹھیک ہو, تو فوراً کہیں کہ رب کریم مجھے مستجاب دعا کر دے. یعنی میں جو دعا کروں وہ پوری کر دے. واہ. وہ پوری کر دیا کر. سر ابو بکر دا تے مبین کا بولدا تسی ولاگ دیکھیا؟ ہاں جی ولاگ دیکھے. انہوں نے آپس وچ ایک دوسرے نو کافی ذلیل کرن دی کوشش کی تھی, اور سیدھا وہ ٹھٹھا مار رہا سی فل. ہاں لیکن مجھے سمجھ نہیں, اس کی یقین کرو اس کی شان نزول مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا انہوں نے کنٹینٹ اپنے نو عوام نے بتایا کہ اسی نواں کنٹینٹ لے کے آئے. دیکھیں ایسی چیزیں جو ہے نا, حالانکہ میری تو قدم قدم پر وہ مداح ہی کرتے رہے ہیں, لیکن ایسی چیزیں شارٹ لیوڈ ہوتی ہیں. ایک دفعہ 2 دفعہ کر کے نا, پیپل وانٹ مور, پیپل وانٹ ویرائٹی. ایک چیز کے ساتھ جب نتھی کر دیا نا اپنے آپ کو آپ نے, تو اب روزانہ تو نہیں نا آپ. ہاں ایک پروگرام ہوتا تھا بولتا پاکستان, نصرت جاوید کیا کرتا تھا, اور اس کے ساتھ منہاس صاحب ہمارے دوست ہیں, مشتاق منہاس. تو مشتاق منہاس کو ٹیڑھی سی بات کر دیا کرتے, اور جس پر نصرت جاوید چونکہ سنجیدہ اور سیریس آدمی, تو وہ اس کی ٹھکائی کرتے تھے, کلاس لیتے تھے, چڑھ جاتے تھے. اب وہ تو ڈے ٹو ڈے ایشوز ایسے ہوتے ہیں, یا تو آپ پولیٹیکل ڈسکشن کریں, یا تو آپ سوشو اکنامک ریالٹیز کو ڈسکس کریں. ایک کی رائے یہ ہے, دوسرے کی یہ ہے. اب آپ ایک ہی بات کتنی کو دفعی, اس پہ کبھی غور نہیں کیا. یہ جو مہمان بلا کر شور مچاتے ہیں نا, راحت فتح علی کو بلا لیا اور بہت اطرائے کہ جناب ملین کراس کر گئے. او بھائی کتنی دفعہ راحت آئے گا؟ اگلی دفعہ جب آیا تو 4 لاکھ سے اوپر نہیں گیا, جب اس سے اگلی دفعہ آئے گا 1.5 لاکھ پہ آ جائے گا. تو سوال ہو ہی نہیں جڑے ہو گئے. لوگ ایک دفعہ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں. چونکہ بڑا چرب زبان ہے مبین گبول, مبین بڑا زرخیز دماغ ہے, کوئک ویٹڈ ہے, شارپ ویٹڈ ہے. اور یہ دونوں, یہ بھی اور علی میر بھی, علی میر بھی بلا کا شارپ ویٹڈ آدمی ہے. انفارچونیٹلی وہ جمپنگ بورڈ ہی نہیں ملا اسے, وہ جمپنگ پیڈ ہی نہیں ملا جس سے آپ ٹیک آف کرتے ہیں. تو یہ ذہین بچہ ہے,
اور اس بیچارے کو تو ساتھ اس نے پنچنگ بیگ کے طور پہ بٹھایا ہوا تھا, اس کو کسن ماری جا رہا ہے, پھر وہ اس کے کبھی اسے تھتھا کہہ رہا ہے, کبھی اس کو نہ وہ کوئی اتنا سینئر ریسرچر تھا نہ اس نے کبھی کچھ اور وہ معاملات کیا. البتہ یہ بات ہے کہ اس نے میں ویسے اس کے اوپر زیادہ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کافی بیکار ایکسرسائز ہوتی ہے. گبول اس سے بہت بہتر چیزیں کر سکتا ہے, بہت بہتر کر سکتا ہے, لیکن گبول بن کے کیوں کر رہا ہے؟ اس کی پہچان مبین گبول نہیں ہے, اس کی پہچان وہ کردار ہیں جنہیں اس کی ذہانت نے اور تاریخ کی طرف سے ملنے والے مواقع نے جلا بخشے. اب یہ موسیقار گھرانے میں اس کا نام کیا ہے؟ موسیقار گھرانے نیم بتاؤ. پتہ نہیں, سم تھنگ وہ ہے ہی نہیں, درخور اتنا ہی نہیں سمجھا کسی. نہایت فضول رول ہے اس کا, سوائے ڈھولک کے اوپر گانے کے کوئی رول نہیں. تو اس لیے وہ کیریکٹر ہی ہلکا ہے, کمزور ہے. لیکن ممی خان کو بچہ بچہ جانتا ہے, بابر کو یہ چلا مجھے نہیں بلایا جا چپکا تو لا دیا گولی جانا لتا سو گیا تیری کھلوا 2 منٹ ٹائٹ پنٹ پائی ہے. تمہیں ٹائٹ پینٹ کیا کہتی ہے؟ آپ آئی اچھا میرا بہت ویکھیا نہ کر ادھر منہ کر انہوں سزا دے جال بھی تیری وضاح قطع تے لعنت بیٹے. کیا ہے اس کی وضاح قطع کو؟ تو وہ ابلیس گیان کر رہا اور دیکھنا تے لہدا گل میں تے تیرے تے لعنت بھی نہیں بھیجدا. آؤچ میں پت میں لعنت بھی نہیں بھیجدا. پبن آؤچ. کی ہویا تو سبا کچھ بھی نہیں. اچھا ہاں یہ کوئی نئی بات ہے. تسی بھی نہ رل. میں اس دن اس لیے کہ وہ مظلوم ہے, میں ہر مظلوم نہ رلنا. اچھا بہت حماس بننے دی کوشش کرو. میں کسی ستیاں پہ آگ لا دینی. میں تینوں جاگدیاں لا دینی اگ. وہ کس طرح؟ بھائی تھک سٹ کے ہو اے اللہ سالا سپٹنگ کوبرا. تو میرے نال گل نہیں کرنی, تو میرے ہاتھ نال گل کر بس. آہا بابو بھائی آپ ہارڈیز کا برگر اس دن کھاتے ہوئے کون سا برگر یاد کر رہے تھے؟ صدام دا برگر. یہ کون سا برگر؟ برگر چاہو 5 روپے کا. کھائیں میں ہارڈی وڈی کھ نہیں ہے. فیلنگ کیا ہوتی ہے اس کی صدام دے برگر کی؟ 2 شامیاں وچ بول شامیاں, 2 شامیاں نال نہیں بڑی چپس اسی کے اندر ہوتے ہیں اور ادھی بوتل کیچپ. کیچپ دی ایڈا کھلا کیچپ. آنڈا نہیں ہوتا نال؟ انڈا بھی ہوندا. ہوئے ہوئے ہوئے. سر جی اس دن انہوں نے ببو بھائی کو ٹھنڈا برگر دے دیا. صدام کا برگر, ہارڈیز ریئلی ٹھنڈا برگر دے دیا. پھر انہوں نے واپس کیا. میں اوتے جا کے بولیا, میں کہا بیٹا کی شوقی ہوئی انہوں کوئی سمجھ نہیں آئی. نے کیا نا صدام دا برگر تواڈے نال چنگا. لیکن میں انہوں نے صدام نال گل کرائی, میں کرو سالے وہ ڈر گیا. انہوں نے کہا اصلی صدام حسین نال گل کرائی. انہوں نے سونا نواں برگر بنایا, نالے 400 درہم مینوں پیش کیا. واہ. سر آپ بھی فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں, پسند کرتے ہیں؟ ہارڈیز مجھے بہت پسند ہے اور 2-3 برگرز اس کے بہت پسند ہیں. رات مجھے بہت دیر ہو گئی تھی, میں نکلا کہ شاید کوئی چیز مل جائے. آپ لوگ تو چلے گئے ریکارڈنگ کے بعد. جی. میں نے کھایا ہوا کچھ نہیں ہوا تھا, میں ایسے منچنگ کی ہوئی تھی. لیکن وہ جو لولو کے پاس ہے نا ہارڈیز, جی جی وہ بند ہو چکا تھا. وہ بھی اور پیزا ہٹ, وہ بھی اور پیزا ہٹ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, بند ہو چکے تھے. تو آن مائی وے بیک آئی جسٹ ٹرائیڈ اندر شاپ. مینیو میں نے منگوایا تو برگر تو میرا موڈ بھی نہیں تھا, میرا رول کھانے کو دل چاہ رہا تھا, کوئی ریپ شاید. تو وہ تھا زنگر برگر پرونٹا ریپ. بعد میں مجھے پتا چلا دیٹ واز اے پراٹھا ریپ. میں نے کہا پرونٹا بار بار کہے جا رہے ہو پرونٹا, وہ لیبنیز تھا غالباً. زیا بھائی ایک جگہ تو ریپ کھواندے. لیکن دیٹ واز اے ویری گڈ ریپ. مجھے پرونٹھے سے اختلاف ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی عام تیل گھی کا نہیں بنا ہوا تھا, زیتون کے تیل میں تھا. اٹ واز ویری ٹیسٹی. اور میں نے کھایا آدھا کیونکہ لیٹ تھا, پھر اس کے کچھ دیر بعد میں نے سونا بھی تھا. آج صبح جلدی ہم نے یہ کام کرنا تھا. ارے بھائی جڑے مہنگے برگر نے نا فضول نہیں حساب لایا. کس لحاظ سے؟ اسی لحاظ سے سامنے ٹھنڈا برگر اتنے بڑے پیسے لے لے. صدام دے 3 لاکھ برگر آ جانا. اصل میں ٹھنڈے برگر کا دکھ نہیں, پیسے بہت لگے. اور ادھر کھڑا ہو کے کہہ رہا انہوں نے مجھے ٹھنڈا برگر دیا, لگتا ہے انہوں نے مجھے پہچان لیا.